کچھ لوگوں کے کاروبار پر بندش ہو جاتی ہے اور انہیں یہ نہیں پتا چل پاتا ہے کہ آخر یہ بندش کی کس نے. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بندش کیوں ہوئی ہے اور یہ بندش ہٹے گی کیسے, ختم کیسے ہوگی, تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ واقعی بندش ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں, ہمارے بزنس میں یا ہمارے کام میں, چاہے وہ چھوٹا کام ہو, بڑا بزنس ہو, دکان ہو یا کوئی کارخانہ ہو, فیکٹری ہو, کچھ بھی ہو, تو آپ اس میں یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندش ہے یا نہیں ہے. تو کیسے پتہ لگانا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کے بزنس کاروبار میں بھی وہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھیں, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندش نہیں ہوتی ہے, ہم کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید بندش ہو گئی. تو پہلے یہ کنفرم آپ لوگ کر لیں کہ واقعی بندش ہے یا نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نشانیاں آپ چیک کریں اپنے اندر کہ یہ ہمارے اندر نشانیاں ہیں, یہ ہماری کاروباری لائن میں, بزنس لائن میں نشانیاں ہیں. اگر ہیں تو آپ سمجھ لیں بندش ہے, پھر میں بتاؤں گا کہ کیسے اس بندش کو ختم کرنا ہے. لیکن اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے کاروبار پر دھیان دیں, اللہ سے دعائیں کریں, لیکن پھر آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندش ہے. تو نشانیاں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے یا آپ کا کوئی کارخانہ ہے جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, گراہک وغیرہ آتے ہیں, اور ایک دم گراہک آنا بند ہو گئے, آپ کی دکان پہ آتے آتے بہت اچھا کام چلتا تھا, اب ساری چیزیں آپ کے یہاں اویلیبل ہیں دکان پر اور اچھے ریٹ میں آپ لوگوں کو دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی دکان پہ کوئی چڑھ ہی نہیں رہا ہے اور بلا وجہ کوئی وجہ اس کے سامنے نہیں ہے, بے سبب بلا وجہ کوئی انسان آپ کی دکان پہ آتے آتے اچانک لوگوں نے آنا بند کر دیا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ بعض مرتبہ ایسے نقصانات یقینی طور پر جو کسی سبب کسی وجہ سے نہ ہو, بلکہ نقصان پہ نقصان ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا فائدہ ہو گیا, چلو پھر بیچ میں تھوڑا نقصان ہو گیا, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انسان کاروباری لائن میں بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے ہی جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یار ہم سے چھوٹے لوگ ہم سے چھوٹی دکانیں لے کر بیٹھے ہیں, ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے, ہمارا سسٹم ہی خراب ہے. تو روزانہ طور پر یا اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے صرف نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے, فائدے کا نام و نشان نہیں ہے. اور اس کے اندر نشانیاں کیا ظاہر ہو جاتی ہیں؟ جو مالک ہوتا ہے, جو صاحب معاملہ ہوتا ہے, جو دکان کا مالک ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آلس پن, سستی کا آنا, دماغ کا بھاری رہنا, دکانوں میں اور کاروبار میں دل نہ لگنا, یہ ساری نشانیاں اس کے اندر پھر پائی جاتی ہیں. تو اگر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں بندش ہو گئی ہو. نظر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نظر پتھر کو توڑ دیتی ہے, نظر تقدیر سے مقابلہ کرتی ہے اور نظر انسان کو موت سے ملا دیتی ہے. تو نظر بڑی تگڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو نظر بھی عام طور سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری انسان پرابلم سے جوجھنے لگتا ہے. تو اب ان تمام چیزوں سے نکلے کیسے؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جس سے ہم اپنے گھر کی بندش کو ختم کر سکیں؟ تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. فجر میں جب آپ اٹھیں صبح, اگر آپ صبح نہیں اٹھتے ہیں, 8 بجے 10 بجے اٹھ رہے ہیں, تو پھر تو آپ سمجھ لو کہ آپ کا کوئی کام ہونے ہی نہیں ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے. ہم وظیفوں کے ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے, دین سے دور ہیں, تو پھر تو مطلب ہی نہیں ہے آپ وظیفے کچھ بھی کرتے رہیں. تو آپ فجر میں اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور 121 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح پڑھنا ہے, اور 121 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھنا ہے. یا رزاق یہ 121 مرتبہ, اور یا فتاح یا فتاح یا فتاح, یہ اللہ کے صفاتی نام ہے, ان کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد میں 121 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. عام طور سے لوگوں کو یہ جو آیت ہے یاد بھی ہوتی ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس کو آپ کو پڑھنا ہے 121 مرتبہ. یہ 3 چیزیں پڑھ کے آپ کو ایک گلاب جل کی شیشی لینا ہے, ایک پانی اپنے پاس رکھنا ہے, تو پانی پہ بھی پھونکنا ہے, دم کرنا ہے, اور گلاب جل کے اوپر بھی پڑھ کے دم کرنا ہے. یعنی دونوں پر آپ پڑھ کے پھونک لیں. پانی آپ خود پئیں, گلاب جل اپنی دکان میں اوپر چھڑکاؤ کریں, زمین میں گلاب جل نہ گرے کیونکہ اس میں قرآنی آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہے.
تو دھیان رکھیں کہ وہ زمین میں نہ گرے، ناپاک جگہ پر وہ پانی آپ گلاب جل نہ چھڑکیں، اپنی دکان میں چاروں طرف چھڑکاؤ کر دیں۔ اس عمل کو آپ کنٹینیو 21 دن تک کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کتنی خطرناک بندش ہوگی، کچھ بھی ہوگا، آپ کے یہاں سے وہ بندشیں ساری ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ نظر کی ہو یا وہ کسی کا کچھ کرایا دھرایا ہو۔ اور اگر ایسا ہوگا نا تو اگر دوبارہ سے کوئی بندہ کرائے گا تو وہ خود اس کے اوپر پہنچے گا، وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور اس سے یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ بھائی یہ انسان ہمارے اوپر کر رہا تھا، لیکن اس کو ایگزیکٹ آپ جاننے کی کوشش نہ کریں بلکہ یہ عمل کریں تو اللہ نے چاہے اس کی برکت سے آپ کے اوپر دوبارہ کوئی بندش کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ جو کرے گا وہ خود اس کے اوپر الٹا اسی کا اثر ہوگا۔ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن وہ خود اس کو اپنے آپ نقصان ہوگا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔